پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہمارے ملک کے جید علماء گفتگو فرماتے ہیں۔ پیام صبح میں پیر، منگل، بدھ اور جمعرات ان 4 دنوں میں گفتگو ہوتی ہے قرآن کریم کی مختلف آیات پر، لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال جواب، آپ کے سوالات اور ہمارے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہم یہ پروگرام کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کو سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور روشنی کیا ہے، اللہ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں، ہم ان کے دلی احسان مند کہ وہ ہم تک دین کا علم منتقل کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم بات کروائیں گے اپنے عہد کے ایک مفسر قرآن سے، قرآن کریم کی جن آیات پر وہ ہیں 102 آل عمران اور 103 کا شروع کا حصہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، مخاطبت ہو رہی ہے اہل ایمان سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ اکبر۔ اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ جب تمہیں موت آئے تو مسلمان کی حیثیت سے آئے، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ انشاءاللہ یہاں تک ہم بات کروائیں گے اور سیکھیں گے محترم علامہ رضی جعفر صاحب قبلہ سے۔ خواتین و حضرات، علامہ صاحب پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں۔ ہم ہمیشہ آپ کے شکر گزار رہتے ہیں کیونکہ ہمیشہ ہم علامہ صاحب سے سیکھتے ہیں۔ ایک جانا مانا نام، میں تعارف میں کیا الفاظ ضائع کروں، علامہ سید رضی جعفر صاحب قبلہ۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102 اور 103 کا شروع کا حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ الآیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ خواتین و حضرات، محترم علامہ صاحب کی خدمت میں، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنے ستارے خواب میں دیکھے جو انہیں سجدہ کر رہے تھے؟ درست جواب 11۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔
کس پیغمبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے یا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213450980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ علامہ صاحب، قرآن کریم کی انتہائی اہم آیات میں شمار اس آیت کا، صحابہ تو پریشان ہو گئے اس آیت کو سن کر کہ وہ تقوی جو اللہ کو مطلوب ہے وہ کیسے حاصل کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ حق تقاتہ، ارشاد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت یہ ہے کہ محترم منیق صاحب، آپ بڑی عمدہ آیتوں کا سلیکشن کرتے ہیں اور عمدہ طریقے سے انٹرو میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ حفاظت فرمائے، آمین، آپ کی توفیقات خیر میں اور اضافہ فرمائے، آمین، اور اسی طرح سے یہ سلسلہ جاری رہے تاکہ ساری دنیا قرآن سے قریب ہو جائے۔ خود قرآن کا اعلان ہے، لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر۔ اللہ اکبر۔ ہم نے تو قرآن کو اس لیے آسان بنایا کہ لوگ اس سے سبق سیکھیں۔ حل من مدکر، کیا کوئی ہے جو اس سے سبق سیکھے؟ اللہ اکبر، اللہ کیا اکبر۔ انداز ہے اور سورہ قمر میں بار بار دہرا رہا ہے اللہ یہ حل آیت۔ من مدکر، حل من مدکر، ہے کوئی جو اللہ سبق اکبر، حاصل اللہ کرے؟ اکبر۔ تو حقیقت یہ ہے کہ دین بھی آسان، جی، قرآن بھی آسان۔ ضرورت ہے اس قرآن کو سمجھنے، برتنے، دل میں اتارنے کی۔ حضور کا مشہور فرمان کہ ما جالس احد بالقرآن، کوئی شخص بھی قرآن کے پاس نہیں بیٹھے گا مگر یا تو کچھ اضافہ کر کے اٹھے گا یا کچھ کمی کر کے اٹھے گا۔ اگر پوچھا اضافہ تو ہمارے سمجھ میں آتا ہے، کمی کیا ہے؟ فرمایا یا تو کسی نیکی میں اضافہ کر کے اٹھے گا یا کسی برائی میں کمی کر کے اٹھے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان۔ کیونکہ قرآن جو ہے ایک ایسا صحیفہ ربانی ہے جس میں لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خوش و کوتر اس میں موجود ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن تمہاری رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی طرف جو سب سے پائیدار، سب سے مضبوط، سب سے بہتر راستہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ان ھذا القرآن ظاہر انیق باطنہ دقیق، اس اللہ، قرآن کا ظاہر بہت بارونق ہے، باطن بہت بہت ہی گہرا ہے، بہت گہرا ہے۔ آپ غور کریں، ظاہر کے رونق، ظاہر انیق، آپ بھی انیق، ظاہر انیق، اللہ اکبر، قرآن کا ظاہر انیق ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنا انیق! ہم دنیا کی کتابوں کو دیکھتے ہیں، چاہے کوئی کتاب کتنی ہی عمدہ چھپی ہوئی ہو، گیٹ اپ بہت اچھا ہو، مؤلف بہت بڑا ہو، کاغذ نفیس ہو، طباعت بہت شاندار ہو، کتاب ہم نے خرید لی، پڑھ لی، ایک دفعہ پڑھنے کے بعد رکھ دی، چلے دوسری دفعہ پڑھ لی، بار بار نہیں پڑھتے۔ مگر قرآن ایک ایسی کتاب ہر روز پڑھیں اور شوق میں اضافہ۔ یہی وجہ کہ انسان ماہ مبارک میں زیادہ پڑھتا ہے تو زیادہ شوق رہتا ہے، عام دنوں میں کم پڑھتا ہے تو کم شوق رہتا ہے۔ یہ کتاب باقی دنیاوی کتابوں سے اس لحاظ سے بالکل منفرد کہ باقی کتابیں ایک دو دفعہ پڑھنے کے بعد ان کو پڑھنے کی طرف رغبت نہیں ہوتی، اس کتاب کو جتنا پڑھیں گے اتنی زیادہ رغبت ہوگی۔ سبحان حتیٰ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بات اور ذہن میں آتی ہے، اگر ہم کوئی عبارت دیکھیں صفحے 1.5 صفحے کی جس میں کسی جملے کو بار بار دہرا دیا گیا ہو تو ہم اسے عبارت کا نقص سمجھیں گے۔ کوئی ہمیں خط لکھے کہیں سے آسٹریلیا سے کہ جناب آپ کے پڑوس میں قاسم صاحب ہیں، ان کو میرا سلام پہنچا دیجیے۔ ایک پیراگراف کے بعد پھر لکھ دیا آپ کے پڑوس میں قاسم صاحب ہیں، میرا سلام پہنچا دیجیے گا۔ ایک اور پیراگراف گزرا، پھر لکھ دیا آپ کے پڑوس میں قاسم صاحب ہیں، ان کو سلام پہنچا دیجیے۔ میں کہا یہ بیچارے شاید بہت ہی بزرگ ہو گئے ہیں، ان کو یاد نہیں لگتا کہ ابھی تو اوپر لکھ چکے ہیں۔ انسانی کلام میں
کوئی جملہ 2-3 مرتبہ دہرا دیا جائے تو نقص پیدا ہو جاتا ہے، جی ہاں، کلام کا نقص ہوتا ہے۔ پھر کیا کہنا کلام ربانی کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک سورہ مختصر سا سورہ، اس میں ایک جملے کو 31 مرتبہ دہرایا گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ اکبر، مگر بجائے اس سے کہ نقص پیدا ہو جاتا، اس میں حسن پیدا ہو گیا، سبحان ایسا حسن کہ حضور فرماتے ہیں الرحمن عروس القرآن، اللہ، سورہ رحمان تو ہے ایسا ہے جیسے عورتوں کے مجمع میں دلہن بیٹھی ہے، کہ دلہن جسے سجی ہوتی ہے زیورات سے، عمدہ لباس سے، یہ سورہ سجا ہوا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سورہ رحمان کو سننے میں ان لوگوں کو بھی حظ نصیب ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے کہ جو عربی سے واقف نہیں ہے، اور دنیا کی جن ریڈیو اسٹیشن سے قرآن کی تلاوت نشر ہوتی ہے ان میں سب سے زیادہ اس دوسرے کی تلاوت نشر کی جاتی ہے وہ سورہ رحمان ہے۔ تو یہ قرآن کا ایک عجیب حسن ہے جو دنیا کی کسی کتاب کو حاصل نہیں ہے، اور خود یہ باتیں علامت ہے کہ یہ اس میں ایک حرف بھی کسی انسان کا شامل نہیں ہے، بلکہ پورا کا پورا جیسا اللہ نے جبریل امین سے بھیجا، قلب پیغمبر منازل ہوا، حضور نے ہم تک پہنچایا، جیسا پہنچایا تھا 14 صدیاں گزرنے کے بعد اسی انداز سے حرف بحرف موجود ہے، اس میں کوئی ترمیم نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ بنی نوع انسان اس کا جواب لانے سے کل بھی قاصر تھے، آج بھی قاصر ہیں، قیامت تک قاصر رہیں گے، جیسا کہ قرآن نے خود کہا ہے لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، ایک دوسرے کی مدد بھی کریں تب بھی تمام جنات و تمام انسان مل کر اس کا جواب نہیں لا سکتے۔ تو قرآن کی آیات، ہر آیت اپنی جگہ انتہائی اہم ہے۔ تقویٰ کے بارے میں بار بار انسانوں کو توجہ دلائی گئی، ابتدا کرتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب سرچشمہ ہدایت ہے ان کے لیے جو صاحبان تقویٰ ہیں۔ قرآن مجید میں 100 سے زیادہ مقامات پر تقویٰ کا تذکرہ مختلف انداز سے تذکرہ ہے، اتقوا اللہ ما استطعتم بھی ہے، اتقوا اللہ حق تقاتہ بھی۔ جی ہاں، خود یہ دونوں آیتیں اتقوا اللہ ما استطعتم و اتقوا اللہ حق تقاتہ، دونوں جو ہیں وہ تدریجی مراحل کو بتا رہی ہیں کہ بھئی بنیادی بات تو یہ ہے، شرف تمہارا یہ ہے کہ تم ویسے ڈرو جیسا حق ڈرنے کا، کہ تمہاری جنبش، تمہارے اشارے، تمہاری رفتار، تمہاری گفتار، تمہارے حسنات، تمہارے زندگی کا ہر رخ گواہی دے کہ تم اللہ سے ڈرتے ہو، خلوت میں بھی اللہ سے ڈرتے ہو، جلوت میں بھی اللہ سے ڈرتے ہو، تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتے ہو، مجمع میں بھی اللہ سے ڈرتے ہو، لقمہ اٹھاتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہو، پانی پیتے وقت اللہ سے ڈرتے ہو، کہیں اس میں کوئی چیز شامل نہ ہو کہ جو اس کی رضا کے خلاف۔ تو ان کی شان جیسا کہ قرآن نے کہا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری نماز ہے، میری عبادت ہے، میری زندگی، میری موت ہے، سب اللہ کے لیے۔ تو یہ تو تقویٰ کی اہم ترین منزل، یعنی مکمل سپردگی، بس کامل سپردگی، بس میرے مالک میں وہی سوچوں گا جو تو چاہے گا، میں وہی کہوں گا جو تو چاہے گا، وہی کروں گا جو تو چاہے گا۔ ٹھیک، یہ تو کمال تقویٰ کی منزل ہے۔ ٹھیک، لیکن پھر انسانوں کو تسلی دی گئی کہ ہر انسان اتنا نہیں متقی نہیں بن سکتا، تو کم از کم مستطعتم اتنا تو اختیار کرو جتنا تم سے ہو سکے۔ تو انبیاء بھی متقی ہیں، اولوالعزم پیغمبر بھی متقی ہیں، جناب نوح بھی متقی ہیں، ابراہیم بھی متقی ہیں، موسیٰ بھی متقی ہیں، عیسیٰ بھی متقی ہیں، سرکار دو عالم تو ظاہر ہے کہ تقویٰ کے معراج پر ہیں۔ اور پھر ان کے فالورز، ان میں جس نے تقویٰ کو جتنا اختیار کیا اتنے ہی حضور سے بھی قریب ہوا، اللہ سے بھی قریب ہوا۔ ہم اپنی زندگی میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم خلوت میں اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں، جلوت میں اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں، ان کاموں کے بارے میں کتنے چوکنا رہتے ہیں جن کو اللہ نے پسند نہیں کیا۔ کیا ہم مخلوط اجتماعات میں جاتے ہوئے یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ کو یہ بات ناپسند ہے؟ کیا ہم لوگوں کے ساتھ ہیرا پھیری کرتے ہوئے ڈرتے ہیں؟ کیا ہمارا تاجر ذخیرہ اندوزی کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتا ہے؟ کیا ہمارا دودھ فروش ملاوٹ کرتے وقت اللہ سے ڈرتا ہے؟ اسی طرح زندگی کے ہر شعبے میں اگر آپ تلاش کریں تو لوگوں کی زندگی، اگرچہ آپ نے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ کا فرما بردار کہتے ہیں، رسول کا غلام کہتے ہیں، اور رسول کے نام پر فدا ہونے کو تیار بھی رہتے ہیں، مگر ان تعلیمات پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں جتنا اللہ نے حکم دیا ہے، جتنا رسول نے ہم تک پہنچایا۔ سبحان اللہ، دین تو یقیناً سہل ہے، جیسا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ دین بہت آسان ہے، یرید بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے،
سختی نہیں کرنا چاہتا، مگر کتنے لوگ ہیں جو اپنے عہد کے ساتھ وفا کرتے ہیں؟ کلمہ پڑھنے کا مطلب ہے ہم نے عہد کیا اپنے رسول سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اکبر، یہ کلمہ ہے۔ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، یعنی جو پیغام پہنچایا اللہ کی طرف پہنچایا، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہا ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر کچھ بولتے ہی نہیں ہے جب تک کہ وحی کا اشارہ نہ ہو جائے۔ تو اگر انسان یقین رکھتا ہے کہ محمد جو ہیں اللہ کے رسول ہیں، رسول ہونے کا مطلب ہے صرف پیغام پہنچانے والے، جو اللہ نے کہا وہی پہنچا رہے ہیں، ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، تو پھر ہمارا فرض ہے کہ ہم فالو کریں سرکار دو عالم کو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل موجود ہے۔ تو تقویٰ کی راہ دشوار نہیں ہے اگر انسان سوچے، اگر انسان غور کرے، طے کرے کہ میں صرف وہی کام کروں گا جس کی میرے اللہ نے اجازت دی ہوگی، اور ہرگز وہ کام نہیں کروں گا جس کو اللہ نے منع کیا ہے۔ اللہ کی ممانعت کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ رسول کے ذریعے سے سمجھیں گے۔ رسول اسی لیے بھیجا گیا تاکہ اللہ کے پیغام تک ہم تک پہنچائیں۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ انسان پڑھے، پیغمبر نے کیا فرمایا۔ ہم جب تک شریعت کو پڑھیں گے نہیں، ہم سمجھیں گے کیسے کہ اللہ کا رسول ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہماری بدقسمتی، مسلمان شاید دنیا میں 1,40,00,000,000 ہوں گے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو کم ہو، لیکن قرآن کو سب اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں، مگر کتنے ہیں جو قرآن روزانہ پڑھتے ہیں؟ رسول کو سب اپنا آقا مولا سب مانتے ہیں، ان پر جان فدا کرنے کا اعلان بھی کرتے ہیں، مگر کتنے لوگ ہیں جو کوشش کرتے ہیں سنجیدگی سے کہ میں پڑھوں کہ میرے رسول نے میری زندگی کے لیے کیا بتایا، تجارت کے لیے کیا بتایا ہے، ڈاکٹر کے لیے کیا ہدایات ہیں، معلم کے لیے کیا ہدایات ہیں، قانون داں کے لیے کیا ہدایات ہیں، بیرسٹر کے لیے کیا ہدایت ہیں، کاشتکار کے لیے کیا ہدایت ہیں، تجارت کرنے والے کے لیے کیا ہدایت ہیں، استاد کے لیے کیا ہدایت ہیں، شاگرد کے لیے کیا ہدایت ہیں، شوہر کے لیے کیا ہدایت ہیں، زوجہ کے لیے کیا ہدایت ہیں، باپ کے لیے کیا ہدایت ہیں، بیٹے کے لیے کیا ہدایت ہیں۔ کتنے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم کے حیات طیبہ پڑھوں، ان کی زندگی کا خلاصہ سمجھوں، تاکہ میں سمجھوں کہ حضور مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ جب تک علم نہ ہوگا کہ حضور ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہم عمل کیسے کریں؟ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو پکا مسلمان سمجھتے ہیں، نماز کی عادت نہیں، روزے کی طاقت نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اسی لیے ہم یہ بیٹھتے ہیں صبح ہی صبح پروگرام یہ پیش کرتے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ تو قرآن کریم کے آئینے میں ہم اپنی شکل دیکھ لیں، واضح ہے یا بھدی ہے، اللہ اکبر۔ وہاں نظر آئیں ہم اللہ کو جہاں اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، اور وہاں سے غیر حاضر نظر آئیں جہاں نہیں دیکھنا چاہتا، جہاں نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو ایک ایک بات واضح ہو جاتی ہے، اور اسی پروگرام کے ذریعے ہم نے سینکڑوں مرتبہ یہ بات عرض کی ہے کہ کم از کم 3 آیات روزانہ ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ اتر جائے اپنے اندر۔ یہ بات 3 آیات 1 سال کے اندر آدمی کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، مکمل تبدیلی آئے گی کہ یہ قرآن کریم اسے تو پڑھ تو رہا ہوں، جو کہ بہت اچھی بات ہے، تلاوت آیات باعث اجر و ثواب ہے، لیکن یہ قرآن کریم کی ان آیات کے معنی کیا ہیں؟ ہماری زبان، مادری زبان ہم میں سے اکثر کی عربی نہیں ہے، ہم عجمی ہیں، لیکن ہمیں معلوم تو ہو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ آخری پیغام زمین والوں کے لیے کیا ہے، ہم جان تو سکیں۔ تو جتنا بھی مصروف آدمی ہو، 15 منٹ وہ نکالے، نکال سکتا ہے، نکال سکتا ہے، بیٹھے، خود بیٹھے، بیوی بچوں کے ساتھ قرآن کریم سے قربت پیدا کرنے کی کوشش کرے، پیدا کرنے کی کوشش کرے، لیکن اس کو ترجیح اول بنا لے۔ یہ کرنا ہی کرنا، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے وقت نکال لیا جاتا ہے، لازماً نکال لیا جاتا ہے، اور وہ محبت کسی سے بھی ہو۔ ایک شخص کو محبت ہے کرکٹ کھیلنے سے، وہ نکال لے گا۔ ایک شخص کو محبت ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فلمیں دیکھنے سے، وہ وقت نکال لیتا ہے فلم دیکھنے کے سے۔ ایک شخص کو کتاب پڑھنے سے محبت ہے، وہ کتاب پڑھ رہا ہے، دنیا کے بہترین ناولز پڑھ رہا ہے، لیکن ان کتابوں میں قرآن کریم کا مقام کیا ہے؟ کیا اس نے قرآن کریم کو اہمیت دی اور اپنا ترجیح؟ کہ قرآن، وہ اقبال کیا فرماتے ہیں کہ گر تمہیں خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، نیست ممکن جز نیست ممکن، اللہ اکبر۔ تو زندہ ہی نہیں رہ سکتا
قرآن کریم کو چھوڑ کر. تو قرآن کریم تو زندگی موت ہے ہمارے لیے, کیا مقام ہے. تو قرآن کریم کو اپنے اندر اتارا جائے. اللہ اکبر. اچھا, اب یہاں کچھ باتیں تقوی کے حوالے سے آپ نے بہت ساری باتیں واضح کر دی, یعنی باطل کی اس میں آمیزش نہ ہو, تقوی وہ اختیار کیا جائے. ٹوٹل سبمیشن. آپ نے قرآن کریم کی وہ آیت, اللہ اکبر, کتنی بڑی آیت کا ٹکڑا ہے یہ, اور یہ تو ہر گھر کے دروازے پر لگا دینا چاہیے کہ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. یہ تو موٹو ہے نا. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں, قرآن کریم میں اللہ رکھ رہا ہے, میری نمازیں, میری قربانیاں, میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے. تو پھر میرے پاس کیا ہے, وہ ذرا سی بات طویل ہو رہی ہے, لیکن مرزا غالب نثر خطوط بڑے اعلیٰ پائے کے, ادبی دنیا بڑی سراہتی ہے. جب اپنا خط مکمل کرتے تھے تو ایک جملہ لکھتے تھے کہ اللہ بس باقی ابس. سب کچھ اللہ ہی ہے, تو باقی ابس, باقی سب ابس. اچھا, تو اب یہ جو چیزیں آپ نے بیان فرمائی ہیں یہ اس وقت, اور فاتقوا اللہ ما استطعتم بھی واضح کر دیا کہ جتنی تم میں استطاعت ہے اتنا تو ڈرو, اتنا تو اللہ کا احترام کرو, اللہ سے حیا کرو. یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ سے حیا کرے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا دین لمن لا حیا لہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور لا ایمان لمن لا حیا لہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, اب یہ ذرا سا ہم آگے بڑھتے ہیں. حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, یعنی یہ کسی خاص ایک وقت یا ایک پیریڈ آف لائف کے لیے نہیں ہے, یہ تقوی آخری سانس تک ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. موت آئے تو حالت ایمان میں آئے, مسلمان کی حیثیت سے آئے. تو یہ 24/7 کی بات ہو رہی ہے. ارشاد. اور تمام پیغمبروں نے اپنی امت کو یہی حکم دیا کہ دیکھو تم آخر وقت تک مسلمان رہنا. حتیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام, جن کی اولاد اسلام کی سب سے بڑی دشمن ثابت ہوئی, جناب یعقوب نے صریحاً اپنی اولاد کو بٹھایا موت کے وقت اور پوچھا تم لوگ کیا کرو گے؟ کہ ہم آپ کی اور آپ کے آبا و اجداد کی عبادت کریں گے. وہاں پر بھی حکم ہے لا تموتن الا وانتم مسلمون, خبردار تمہیں موت نہ آئے مگر کہ تم اسلام پر رہنا. تو ایک تو یہ کہ تم مسلمان رہنا, دوسرے کہ فرما بردار رہنا. مسلم وہ جو فرما بردار ہو. ٹھیک. تو مسلمان یعنی آخر وقت تک, زندگی کے آخری لمحے تک مسلمان رہو, یعنی اللہ کے فرما بردار رہو. کوئی ایسا کام نہ کرو جو اس کی فرما برداری کے خلاف ہو. چونکہ تمہیں زندگی کس نے دی, اعضاء جوارح کس نے دیے, طاقت کس نے دی, توانائی کس نے دی, تم ایک ذرے میں بے مقدار سے کامل انسان کیسے بنایا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وہ قابل ذکر شے نہیں تھا, ایک چھوٹا ذرہ بطن مادر میں اللہ نے رکھا, اس سے ڈیولپ کر کے ایک کامل انسان بنا دیا. اور پھر جب چاہے گا اسی کامل انسان کو دوبارہ قبر سے اٹھا کر سوال کرے گا کہ ہم نے جو تمہیں 60 سال 70 سال 80 سال زندگی تھی اس میں کیا کیا تم. تو یہ قیامت کا جو عقیدہ ہے وہ ایک غیر معمولی عقیدہ ہے. اور ایک جملہ عجیب ہے قرآن میں, کما بدعکم تعودون, جیسی تمہاری ابتدا ہے ویسی واپسی ہوگی. اللہ, تم یہ تو سوچتے ہو کہ ہم مر جائیں گے, زمین میں دفن ہو جائیں گے, ہماری ہڈیاں ذرات میں تبدیل ہو جائیں گی. اللہ اکبر. یہ ذرات دوبارہ کیسے انسان بنیں گے؟ اے بنی نو انسان, غور کرو, تم جب بطن مادر میں گئے تھے تم ایک ذرے کی شکل میں تھے, بلکہ ذرے سے بھی چھوٹے تھے. اسی ذرے میں ہم نے تمہاری آنکھیں رکھی, تمہارے کان رکھے, تمہاری زبان رکھی, تمہارا ہاتھ رکھا, تمہارا پیر رکھا, تمہارا جگر رکھا, تمہارا گردہ رکھا, تمہارے تمام اعضاء اسی چھوٹے سے ذرے میں رکھ دیے تھے. ٹھیک ہے. جس کو ہم نے ڈیولپ کر کے چند مہینے میں ایک انسان بنا دیا. ٹھیک ہے. تو جس ذات گرامی نے ماں کے شکم میں اس ذرے کو ڈیولپ کر کے پروان چڑھا کے کامل انسان بنا دیا, اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ
زمین کے بطن میں دوبارہ اسی ذرے کو اکٹھا کر کے کامل انسان بنا دے. سبحان اللہ. اور یہ بات سے بات نکل آتی ہے، ہوں، 2 انبیاء نے اس کا اللہ سے مطالبہ کیا کہ پالنے والے مجھے دیکھا. ایک جناب ابراہیم مطالبہ کیا تھا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ. جی ہاں. تو اللہ نے کہا اچھا یہ پرندوں کو لو، ذبح کرو، ان کے گوشت اور ہڈیاں اکٹھے کر دو اور پہاڑوں پر رکھ دو، چونچ اپنے ہاتھ میں رکھو، پھر پکارو. جس پرندے کو پکارو گے وہی واپس آئے گا. تو جس طرح آج ہم نے تمہارے سامنے ان پرندوں کو زندہ کیا ہے، قیامت میں ہم سب انسانوں کو زندہ کریں گے. اور ایک نبی جناب عزیر نبی سورہ بقرہ میں ہے، کہہ دیا پالنے والے یہ بستی جو اتنی ویران ہو چکی کیا دوبارہ زندہ ہوگی؟ فاماتہ اللہ مئۃ عام، اللہ نے ان کو 100 سال کی موت دے دی. ثم بعثہ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا. قال کم لبثت، کتنا زندہ رہے؟ کہا لبثت یوما أو بعض یوم، ایک دن یا کچھ دن کچھ حصہ رہا ہوں. قال لبثت 100 عام، 100 سال پڑے رہے ہو. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، ذرا کھانا پانی جو تمہارے ساتھ ہے اس کو دیکھو، بدبو بھی نہیں پیدا ہوئی. اور جس سواری پر تم آئے تھے اس کو دیکھو، اس کے ذرات بھی ختم ہو چکے. تو اللہ نے دوبارہ اس گھوڑے کو، اس گدھے کو جس پر سوار ہو کے آئے تھے اور ذرات میں تبدیل ہو چکا تھا، جناب عزیر کے سامنے دکھا دیا کہ یہ ذرات جڑ رہے ہیں، پھر ہڈیاں چڑھ رہی ہیں، پھر گوشت چڑھ رہا ہے، پھر کھال چڑھ رہی ہے، جیسا گدھا لے کے آتے ہوئے سب تھے. تو اللہ نے انبیاء کو یہ منظر دکھا بھی دیا تاکہ بنی نوع انسان کے سامنے مشاہدہ بھی موجود رہے. کسی چیز کا دیکھنا اور ہوتا ہے، یقین اور ہوتا ہے. جیسے ہم یہاں موجود ہیں، مکے کا یقین ہے کہ اس میں خانہ کعبہ ہے، لیکن جب خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. جناب ابراہیم کو یقین تھا کہ ہم اٹھیں گے، اس لیے قدرت نے کہا علم تو یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. کہا بھلا کہ اطمئن کر بھی ذرا بے دل بے قرار کو قرار تو آ جائے کہ کیسا منظر ہوگا. تو جس طرح ہم کعبے کا یقین رکھتے ہیں، کعبے کو دیکھ کے کیفیت اور ہوتی ہے. جناب ابراہیم نے بھی سوال یہی کیا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ منظر ہوگا کیسا. تو اللہ نے دکھا دیا. تو قرآن مجید نے آخرت کی مرحلے کو بھی بہت واضح طور پر پیش کر دیا. ٹھیک ہے. اور تقویٰ کا راستہ آخرت پر یقین ہے. ٹھیک ہے. اور زندگی بھر جس انسان کے دل میں جتنا زیادہ آخرت کا خوف ہوگا اتنی ہی وہ زیادہ متقی ہوگا. سبحان اللہ. اور سبحان جس کے دل میں آخرت کا خوف جتنا کمزور ہوگا اتنے ہی وہ تقوی میں کمزور ہوگا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کا تقوی مکمل آخری سانس تک، مکمل سپردگی. یہ نہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ایسا نہ ہو. اسی قرآن ایک جمعہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، ورسولہ. اللہ اے اکبر. ایمان والو ایمان لاؤ. جی، اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اچھا، یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یعنی آخری سانس تک اللہ کا تقوی، فرما برداری فرما برداری کے ساتھ ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اچھا، یہاں پر یقین کا لفظ جو ہے، یعنی اللہ کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. یقین یعنی موت. یہاں پر یقین کا لفظ کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ موت سے زیادہ یقینی کوئی شے نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کائنات میں جتنی اشیاء ہیں ان میں سب سے یقینی موت ہے. جب محمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ اور اللہ نے یہی چاہا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس دنیا میں اس بات کو پیش نظر رکھے کہ دیکھو ہر سن و سال کے انسان جا رہے ہیں. کسی قبرستان میں جائیں 1 سال سے لے کے 90-95 سال تک کا انسان سو رہا ہوگا. انسان وہاں جائے عبرت حاصل کرے. سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے، قبرستان جایا کرو، جاؤ وہاں سے نصیحت حاصل کرو. دیکھو کیسے کیسے لوگ سو رہے ہیں. ارب پتی بھی سو رہا ہے اور فقیر بے نوا بھی سو رہا ہے. ٹھیک. وہ ارب پتی جو گیا اس کو بھی سفید لٹھے کا کفن دیا گیا. وہ جو فقیر بے نوا گیا اس کو بھی سفید لٹھے کا کفن دیا گیا. وہ ارب پتی جس کے پاس ہزاروں ایکڑ زمین تھی اس کو بھی 2 گز زمین ملی. اور یہ فقیر بے نوا جس کے پاس 1 گز زمین نہیں تھی اس کو بھی 2 گز زمین ملی. ٹھیک. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، سب کچھ یہی رہ جائے گا. ٹھیک. اصل بات کیا ہے؟ قرآن مجید نے تقویٰ کے سلسلے میں بڑی اہم جامع بات کی ہے. کتاب الہی سے وہی فیض حاصل کرے جس کے اندر تقویٰ ہو. دار کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ کے راستے پر چلنے والوں میں عمل اسی کا قبول ہوگا جس کے ہاں تقویٰ ہوگا. انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ عمل کو قبول کرے گا صاحبان تقویٰ سے. ٹھیک.
جنت کے لیے کیا ارشاد ہوا؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، ٹھیک جنت آراستہ کی گئی ہے، نزدیک کی گئی ہے ان سے جو صاحبان تقویٰ ہیں، اور قدرت کی نگاہ میں معزز وہی ہے جو صاحبان تقویٰ، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ۔ ٹھیک تو انسان پر فرض ہے کتاب الہی سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تقویٰ پیدا کرے، ٹھیک عمل کو مقبول بنانا چاہتا ہے تقویٰ پیدا کرے، جنت کا آرزو مند ہے تقویٰ پیدا کرے، خدا کی بارگاہ میں معزز ہونا چاہتا ہے تقویٰ پیدا کرے۔ سبحان اور اللہ تقویٰ کا آسان راستہ صرف یہ ہے کہ سرکار دو عالم نے جو کچھ فرمایا اس سبحان پر اللہ، عمل صلی کرے، اللہ علیہ وسلم۔ وہی متقی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سماعت کرے، اطاعت کرے، اور قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ بالکل واضح آپ نے کر دیا تقوی کا عمل۔ تقوی کہتے کسے ہیں، تعریف کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ اچھا، اب میرا ایک سوال ہے آپ کی خدمت میں، بڑا مؤدبانہ۔ جناب وہ سوال یہ ہے کہ یہ تقوی کیا محض انفرادی عمل کا نام ہے، یا ایک حاکم وقت ہے اس کا تقوی کوئی اور ہوگا؟ ایک گورنر ہے، ایک وزیر اعظم ہے، ایک صدر ہے، ایک ایس ایچ او ہے، ایک باپ ہے، اس کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ اکبر۔ تو تقوی محض انفرادی عمل کیا اللہ دیکھنا چاہتا ہے، یہ تقوی کے عمل کو اجتماعیت میں دیکھنا چاہتا ہے؟ نہیں، میں انیق بھائی، حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے، ٹھیک اجتماعی ہے، جی۔ مخلوق ہے۔ روحانیت حرام ہے اسلام میں، جی ہاں، کہ انسان یہ سوچے کہ بھئی تم مسجد میں رہوں گا، مجھے 100 رکعت نماز پڑھنی ہے روزانہ، 8 پارے کی تلاوت کرنی ہے، تسبیح پڑھنی ہے، میرے پاس کا وقت کہاں ہے کہ میں دنیا کی جھمیلے میں حصہ لوں، میں روزی کے لیے نکلوں، میں تلاش معاش میں نکلوں اور بال بچوں کا خیال کروں، میرے پاس وقت کہاں ہے، میں لوگوں سے کہاں ملوں؟ یہ حرام ہے، حرام ہے۔ کیونکہ اگر یہ چیز اچھی ہوتی تو سرکار دو عالم اس کو اپناتے، جی ہاں، صلی اللہ مگر علیہ رسول نے کہا نہیں، یہ حرام ہے۔ ٹھیک تم اس لیے نہیں پیدا ہوئے کہ جا کے مسجد میں بیٹھ جاؤ اور سارا دن نمازیں پڑھتے رہو اور وہیں پر تلاوت کرتے رہو اور وہیں پر تسبیحات پڑھتے ہو، نہیں۔ وہ دیکھو میں کیا کرتا ہوں، میں خود روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں، میں گھر والوں کا بھی خیال کرتا ہوں، میں دوستوں کا بھی خیال کرتا ہوں۔ حضور نے اپنے اوقات کی تقسیم کر رکھی تھی، کچھ حصہ معاش کے لیے تھا، کچھ حصہ بزم میں بیٹھنے والوں کے لیے تھا، کچھ حصہ گھر والوں کے لیے تھا، ٹھیک کچھ حصہ اپنے نفس کے لیے تھا۔ ٹھیک 4 حصے آپ نے قرار دیے تھے، ایک معاش کے لیے، ایک بزم میں بیٹھنے والوں کے لیے، ایک اپنے ازواج کے لیے، اور ایک اپنے نفس کے لیے۔ اپنے نفس کے لیے جس میں وہ اللہ سے مناجات کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، تاکہ یہ جو 4 حصے کیے تھے یہ ہمیں سمجھانے کا طریقہ تھا ٹھیک کہ دیکھو معاش کو بھی پیش نظر رکھنا، لوگوں کو بھی پیش نظر رکھنا، اہل خانہ کو بھی پیش نظر رکھنا، اور اپنے اللہ سے رابطے کے لیے وقت نکالنا، تاکہ تم تو متقی ہو ہی گئے، تمہارا گھر، تمہارا معاشرہ اور پھر ریاست بھی متقی ہو جائے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ، نعرہ بالکل ہاں، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ جی، تو یعنی محض یہ آیت بتا رہی ہے کہ جس کا جتنا دائرہ وسیع ہے ٹھیک اتنی اس کی بڑی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسٹیٹ متقی کیسے ہوتی ہے؟ اسٹیٹ میں کاش کوئی اسٹیٹ ایسی ہو جس میں اسٹیٹ متقی ہو جائے، اسٹیٹ کا سربراہ متقی ہو جائے۔ اور ہم لوگوں نے آئین پاکستان میں تو لکھ دیا ہے کہ صالح ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے، امین ہونا چاہیے، صادق ہونا چاہیے، مگر کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں جسے کہیں اسے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں کتاب کی دنیا میں، تحریر کی دنیا میں بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، مگر عمل کی دنیا میں جیسے لوگ ہیں، ایک مغربی انسان پڑھتا ہے کتابیں، اسلام کے اصول پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، حضور اکرم کے ارشادات پڑھتا ہے، اوہو یہ تو بہت ہی عالیشان لوگ ہیں، اتنے اچھے لوگ ہیں، یہ اتنا اچھے ان کے خیالات ہیں، اتنا اچھا ان کا کردار ہے، اسلام قبول کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ اچھا چلوں میں ذرا مسلم دنیا کو بھی دیکھوں، چلتا ہے، سفر کرتا ہے مختلف ملکوں کا، مصر بھی جاتا ہے، لبنان بھی جاتا ہے، کہاں کہاں جاتا ہے، اور واپس جا کے رودات دیکھتا ہے کہ میں نے اسلام پڑھا
تو مسلمان ہوا، اگر مسلمانوں کو دیکھتا تو مسلمان نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ کام اکبر۔ کاش ہم ایسے بن جائیں کہ جو قرآن کہتا ہے ویسے بن جائیں، ٹھیک۔ جیسا کہ اقبال نے کہا، گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اقبال نے یہ بھی کہا کہ بیاں میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کیجئے۔ کیا کیجئے، اللہ اکبر، یہی مشکل ہے، یہاں بت خانہ، یہاں۔ اللہ اکبر۔ بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں اس ذیل میں، لیکن ہر طبقے میں تقوی کو نہ ہی صرف متعارف کروایا جائے بلکہ اس کی عملداری بھی ظاہر ہو رہی ہو۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ اگر کسی فیکٹری میں، کسی آفس میں، کسی دفتر میں ایک مومن کا جو بھی مقام ہے، اگر اس کے انڈر 10 افراد ہیں، 20 افراد ہیں یا 20,000 افراد ہیں، سب کو انہیں بتائے اپنے عمل سے کہ ایک متقی انسان کیسا نمونہ بنے ان ہوتا سب کے لیے، تاکہ وہ نمونہ بنے مزید 10 کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اب یہاں یہ تقوی اختیار کرو، پہلی بات تو یہ فرما دی، وہ تقوی جو اللہ کو مطلوب ہے، اس سطح تک پہنچنا ہے، تمہیں موت نہ آئے، اس سال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اب فوراً اللہ فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا یہ تَفَرَّقُوا۔ نہیں ہے کہ اکیلے گوشے میں بیٹھ کے عبادت کرو، نہیں، سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، سب مل کے کوشش کرو کہ بنی نوع انسان ہدایت کے راستے پر ہوں، سچائی کے راستے پر ہوں، دیانتداری کے راستے پر ہوں۔ یعنی اجتماعی کوشش کا بھی ایک حوالہ اس آیت میں موجود ہے جی، کہ صرف متقی ہونا، تنہائی کا متقی ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ سب پیش نظر رکھو کہ سرکار کیا فرماتے ہیں، سرکار کا اللہ کیا فرماتا ہے، اللہ کی کتاب کیا فرماتی ہے، حضور کا ارشادات کیا فرماتے ہیں، تاکہ سب کی اجتماعی کوشش سے پورا معاشرہ تقوی پرہیزگاری کا نمونہ بن سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر جو اللہ کی رسی کی بات ہو رہی ہے، تو علامہ صاحب رسی سے مراد یہاں پہ قرآن کریم ہی ہے؟ رسی سے مراد قرآن مجید، رسی سے مراد، اور اس سے بڑھ کر رسی سے مراد سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن اور صاحب قرآن جی ہاں، دونوں۔ قرآن اور صاحب قرآن دونوں، کیونکہ تنہا قرآن بھی کافی نہیں ہے جب تک کہ سرکار کا ارشاد مقدس سامنے نہ رکھا جائے، حضور کی زندگی کو سامنے رکھا جائے کہ حضور پر یہ قرآن نازل ہوا تو حضور نے کیسے زندگی گزاری۔ جیسا کہ سرکار دو عالم کی ایک شریک حیات سے پوچھا گیا تو کیا کہا، خلق هو القرآن، جی حضور کا اخلاق دیکھنا ہو قرآن پڑھ لو۔ جی، تو قرآن کی عملی تصویر سرکار دو عالم کی ذات گرامی ہے، سبحان اللہ۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ جو شخص رسول کا اتباع کرے گا در حقیقت اللہ سے وہی قربت اختیار کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اس سے ہم سب پر فرض ہے کہ اتباع رسول کو اپنی زندگی کا جز بنائیں اور پیش نظر رکھیں کہ حضور کو جو بات پسند ہو وہ ہمیں پسند ہو، جو حضور کو ناپسند ہو وہ ہمیں ناپسند ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی قرآن اور صاحب قرآن ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، کیسے کرنی ہے؟ جیسے محمد بتائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اللہ اکبر۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو رسول تمہیں دیں لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ اللہ اکبر۔ ہماری جانوں سے اوپر ہیں، اولیٰ ہیں، بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس کے لیے جو باتیں آپ نے فرمائیں، ہم نے آپ سے سیکھیں، قرآن کی معرفت اور صاحب قرآن کی معرفت، یعنی دونوں معرفت سے ساتھ ہیں، مراد دونوں لازمی ہیں۔ دو لازمی ہے۔ اب اس کو آسان ذرا سا کر لیتے ہیں کہ معرفت، میرا قرآن سے رشتہ کیا ہے، میرا اپنے رسول سے رشتہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسے کھولے بغیر، مانے بغیر، جانے بغیر، جسے میں نے معرفت کہا، کیا میں قرآن کریم کی ان آیات کو سمجھ سکتا ہوں کہ میرا اس سے پہلے میرا اللہ سے رشتہ کیا ہے، میرا اللہ سے تعلق کیا ہے؟ انی وجہت
وجعل الذی فطر السماوات والارض والارض حنیفا اللہ وما انا اکبر من المشرکین. اللہ اکبر. تو مجھے معلوم ہو کہ میرا اپنے خالق سے اپنے معبود سے تعلق کیا ہے, میرا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کیا ہے. اور اگر قرآن میرے گھر میں موجود ہے, ہر مسلمان گھر میں موجود ہے, تو قرآن کا گھر میں موجود ہونا ایک طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود. سبحان اللہ. اور کتنی اچھی بات کی اقبال نے کہ بمصطفیٰ برسا خویش را کہ دی ہماؤس. اگر بہو نہ رسیدی تمام تمام بولا. بولا حبیب. کچھ بھی کر لو, اگر حضور تک نہیں پہنچے تو سب بولا بھی. تو اس لیے بندے مومن کا فرض ہے کہ اپنے آپ کو حضور کا کامل فرما بردار بنا دے, کامل اتباع کرے, تاکہ یہ اتباع اسے اللہ سے قریب کرنے والا ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اللہ اکبر اللہ بتائیے معاف اکبر کر دے گا, اتباع کرو. اللہ اکبر. اچھا یہاں پر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, جميعاً اب یہاں تک بات مکمل نہیں ہوئی. نہ وَلَا تَفَرَّقُوا, بٹو نہیں آپس میں, تفرقہ بازی مت کرو, ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے اکھڑ جائے گی, دشمن پر غالب آ جائے گا. اور یہی ہوا, امت مسلمہ جب تفرقے میں بٹی تو دشمن غالب آ گیا, ہم مغلوب ہو گئے. اب اس وقت پوری دنیا میں ہم مغلوب ہیں. وہ جو ہم پر حکم کر رہے ہیں کہ حق نہیں رکھتے, وہ ہم پر حاکم ہو چکے ہیں, چونکہ ہم نے اپنی ذاتی طاقت کو کھو دیا, ٹھیک ہے. دشمن کے غلام بن گئے, اور اپنی انا کی بنا پر قرآن سے رشتے کو ویسا مضبوط نہیں رکھا جیسا ہمیں رکھنا چاہیے تھا. اللہ اکبر. حضور اکرم سے ویسا رشتہ نہیں رکھا جیسا ہمیں رکھنا چاہیے تھا. آج بھی امت مسلمہ کے مسائل کا حل یہی ہے, اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کریں, سرکار دو عالم کی حیات طیبہ سے کامل وابستہ کر لیں, ان کو پڑھیں, مطالعہ کریں ان کی حیات طیبہ کا, اور دیکھیں وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں, اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اللہ اکبر. علامہ صاحب, پہلے دنیا کا مستقبل ہم طے کرتے تھے, اب دنیا ہمارا مستقبل طے کرتی. اب دنیا ہمارا مستقبل طے کرتی ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے, کہاں کھڑے ہونا ہے, کیونکہ ہم نے اپنی کتنی اصلی راستہ ایڈ چھوڑ انہیں دیا. دی جائے گی, کتنی ایڈ نہیں دی جائے گی, جبکہ ہم الحمدللہ ایٹامک انرجی ہمارے پاس ہے, اور ہمارے پاس ہتھیارات ہیں, ہمارے پاس ایٹم بم ہے الحمدللہ, اور یہ ہمارے کشکول بھی فخر کے ہاتھ لیے میں. کافی ہے. اور پھر بھی کشکول ہاتھ میں ہے. پھر بھی کشکول ہاتھ میں ہے کہ مسلم دنیا میں واحد ملک, اور پورا مسلم گلوب, یہ پورا مسلم گلوب ہمیں توقع سے دیکھتا ہے کہ پاکستان موجود ہے. لیکن اگر ہم ولا تفرقوا, اگر بٹ جاتے ہیں, جس طرح حروف تہجی میں سین اور شین ساتھ ساتھ ہیں, اس طرح سنی اور شیعہ ساتھ ساتھ ہونے چاہیے, یقیناً ہونے چاہیے. اس طرح. تو یہ تو کیا علامہ صاحب, یہ ہمارے گھر کے معاملات نہیں ہیں, دشمن فائدہ اٹھا لیتا ہے ہم سے بالکل. کہ ہمارا گھر آرڈر میں نہیں ہے. بالکل. ہمارے جو اور باہمی امت کو جہاں اس طرح دیکھ کر, بٹا ہوا دیکھ کر, کیا اللہ کے رسول خوش ہوتے ہوں گے؟ یقیناً ناراض ہیں. کسی شاعر نے سچ کہا, کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک, قبلہ ایک, کعبہ ایک, نبی ایک, قرآن ایک, سب ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی. مگر سرکار دو عالم نے جو فرمایا تھا کہ یاد رکھو, المسلم من سلم الناس من یدہ و لسانہ, مسلمان وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے. کہاں مسلمان محفوظ زبانوں سے؟ ہر ایک اپنی زبان دوسرے کے خلاف استعمال کر رہا, یہ اس کے خلاف, وہ اس کے خلاف, وہ اس کے خلاف. وہ زبانوں کا استعمال نتیجہ کیا ہے؟ آپس میں تفرقہ. اس تفرقے کا نتیجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ آپس میں اس طریقے سے دست بگریمہ ہوئی کہ دشمن کا فائدہ ہو گیا. اور جیسا کہ آپ نے بالکل سچ کہا, ایک وقت تھا جب ہم ان کا مستقبل طے کرتے تھے, اب وقت ہے کہ وہ ہمارا مستقبل طے کرتے ہیں. وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا, احساس زیاں جاتا رہا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. علامہ صاحب, لاسٹ منٹس جاری ہیں, ٹو ڈوز, چند کرنے کے کام جو آج ہم نے قرآن کریم کی ان آیات سے سیکھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. ارشاد. جی ہاں, خلاصہ صرف یہ ہے کہ انسان زندگی کے ہر شعبے میں جی جو بھی قدم اٹھائے,
ضرور یہ سوچیں کہ میرا مالک اس سے راضی ہے یا نہیں. مجھے یاد ہے اتفاقاً بات سے بات نکل آتی ہے، میرا آپریشن ہوا تھا تو میں ہاسپٹل میں تھا، تو جو بڑے ڈاکٹر تھے آئے مجھ سے باتیں کرنے کے لیے کہ فلاں کام کیسا ہے کیسا ہے. میں نے کہا جناب دیکھیے میں لکیر کا فقیر ہوں. کہا ہے آپ تو بہت رشد خالی بات کرتے ہیں. کہنے میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں پہلے یہ دیکھ ایک لکیر کھینچتا ہوں کہ دیکھو یہ حضور تک پہنچی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صلی اگر اللہ حضور علیہ تک پہنچ گئی تو میں وسلم. سمجھتا ہوں صحیح ہے، اللہ اکبر. اگر نہیں پہنچی تو میں سمجھتا ہوں غلط ہے. تو بندے مومن کے لیے ہر آن یہی ضروری ہے کہ اپنے ہر عمل کے بارے میں جائزہ لے، کیا میرا نبی اس سے راضی ہے؟ اگر نبی راضی ہے تو اللہ راضی ہے، اگر نبی راضی نہیں تو اللہ راضی نہیں ہے. اللہ اکبر. اور اس کے لیے ہر آن اپنا جائزہ لینا ہے. حاسبو قبل ان تحاسبو، سبحان اللہ. اپنا حساب خود لے لو قبل سے کہ یوم حساب آ جائے. لأن اليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. آج حساب عمل کی دنیا ہے، حساب نہیں لیا جا رہا ہے. کل حساب کا وقت ہوگا، عمل کی اجازت نہیں ہوگی. تو یہ دو باتیں ایسی ہیں، ایک انسان پہلے اپنے ہر اقدام کے سلسلے میں جائزہ لے کہ اس سے حضور راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اللہ دوسرے اکبر. اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے کہ میں نے جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس کی تعلیمات پر عمل کتنا کر رہا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جس کا کلمہ میں نے پڑھا ہے اس کی تعلیمات پر کتنا عمل پیرا ہوں. کیا اچھا پیغام آپ نے دیا. علامہ صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار. آپ تشریف لائے. خواتین حضرات، ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں، ہمارا جہل دور کر دیتے ہیں، ہماری علمی کمی دور کر دیتے ہیں. خواتین حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے. یہاں وقت ختم ہو گیا ہمارے آج کے پروگرام کا، اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ آخری حصے میں ایک مرحلہ ہوتا ہے، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب ہوتا ہے، آج کا سوال ہوتا ہے، پھر قرآن اندازی ہوتی ہے اور آج کے ونر کے نام کا اعلان ہوتا ہے. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنے ستارے خواب میں دیکھے جو انہیں سجدہ کر رہے تھے؟ درست جواب 11. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. کس پیغمبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے، یا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے؟ جو بھی درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009222343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آپ کہ آج کے ونر کون ہیں. پرچی ڈھونڈی جا رہی ہے اور پرچی آ گئی. آج کے ونر ہیں زبیدہ شیر افضل، زبیدہ شیر افضل، اسکائی لینڈ اسکول، محلہ مسافران، گاؤں امان گڑھ، نوشہرہ، نوشہرہ، KPK. زبیدہ شیر افضل. زبیدہ شیر افضل صاحبہ نوشہرہ سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں دنیا میں رغبت رکھنا ہلاکت کا موجب ہوتا ہے. اللہ اکبر. دنیا میں رغبت رکھنا ہلاکت کا موجب ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بہروں بر